السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ساتھی نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ جو حجامہ کراتے ہیں اور پھر اس پر پیسے لیتے ہیں تو یہ پیسے لینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ بہت سے احادیث ہے اس بارے میں، اور ہمیں جو بھی مسئلہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کرنا ہو تو چاہیے کہ ہم سارے دلائل کو دیکھ لیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں۔ تو اس کے بارے میں آپ کو احادیث سناتا ہوں، پھر اس کے بعد آخر میں ہم دیکھیں گے کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسب الحجام خبیث، جو حجامہ کرنے والا ہے اس کے جو کمائی ہے یہ خبیث ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم کے اندر ہی حدیث ہے شر الکسب مہر البغی و ثمن الکلب و کسب الحجام، بدترین کمائیاں جو ہے وہ کیا ہے؟ بدکاری کی، زناکاری کی کمائی، کتے کی کمائی اور حجامت کی کمائی، حجامہ کرنے والے کی کمائی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسند احمد میں، نسائی ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کسب الحجام، حجامہ کی کمائی سے۔ دوسری طرف جو رخصت، یعنی آپ حجامہ کریں اور کسی کا اور پھر جو ہے اس پر اجرت لے لیں یا آپ کو کوئی اجرت دے دے اس پر، تو یہ جائز ہونے پر احادیث ہیں۔ بخاری مسلم کے اندر حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حجم ابو طیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فامر له بصاع من تمر، کہ ابو طیبہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجامہ کرایا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو 1 صاع جو ہے کھجوریں دے دی جائے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کے اندر ہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعط الذی حجمہ ولو کان حراما لم یعطہ، کہ فرماتے ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کرایا، اور جو جس نے حجامہ کرایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس حجامہ کرنے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیا۔ تو یہ دینا اگر حرام ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ دیتے، تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ یہ دینا جو ہے وہ حرام نہیں ہے۔ اب ان سب احادیث کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ سب احادیث کا مطلب جو ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ حجامہ جو کرا رہے ہیں، لوگوں کے حجامہ کراتے ہیں تو وہ اجرت لیتے ہیں لوگوں سے، تو یہ جائز ہے لیکن پسندیدہ عمل نہیں ہے، جائز ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ جو آزاد لوگ ہیں سارے کے سارے وہ اسی میں لگ جائیں اور حجامہ کے ذریعے جو ہے وہ کمائی کرنے شروع کر دیں۔ اور اسی طرح دوسری روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ حجامہ کی کمائی کو اپنے غلام کو دے دو یا اپنے اونٹوں کو کھلاؤ، اس پر کوئی چارہ وغیرہ خرید کے کھلاؤ۔ تو اگر یہ حرام ہوتا تو پھر اپنے غلام کو یا اونٹوں کو کھلانا یہ بھی جائز نہ ہوتا، خصوصاً غلام کو کھلانا یہ جائز نہ ہوتا۔ تو جائز ہے لیکن ناپسندیدہ ہے، حرام اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ مکروہ ہے، کراہت اس کے اندر موجود ہے لیکن حرام نہیں ہے۔ اور اگر کوئی جو ہے وہ ان احادیث کی وجہ سے جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجرت دی ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے تو یہ اجرت ناجائز نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں یہ کام کر رہا ہوں، تو بالکل آپ ان کو منع نہیں کر سکتے ہیں، یہ اجرت وہ لے سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔